This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخص نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ تمہارے ہجر میں گزری وصال میں گزری، تمہارے ہجر میں گزری وصال میں گزری، اور تمام عمر تمہارے خیال میں گزری۔ ممتاز ماہر تعلیم، کئی کتب کے مصنف و مؤلف، شاعر و دانشور، ٹیچرز رہنما، بانی و چیئرمین پاکستان ٹیچرز فورم، فخر و ناز مدینۃ الاولیاء، ہمہ جہت شخصیت کے مالک جناب ماہر گل محمد نادم مرحوم، جناب ماہر گل محمد نادم مرحوم کی یاد میں اہل قلم کا یہ خصوصی پروگرام، جس میں ہمارے معزز مہمان جنہیں جناب ماہر گل محمد مرحوم کی رفاقت کا شرف حاصل رہا اور بے حساب یادیں ان کے سینے میں موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ میری مراد جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیچرز فورم، کالم نگار و صاحب طرز ادیب و قلمکار، بزرگ دانا و بینا، میرے محسن و مربی جناب پروفیسر میاں غلام رسول عباسی، اور انہیں اس شعر کے ساتھ اہل قلم میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ یہ سوز و ساز دمادم یوں ہی نہیں کوثر، یہ سوز و ساز دمادم یوں ہی نہیں کوثر، جفائیں لاکھ سہیں تب سخن میں نام ہوا۔ میاں غلام رسول عباسی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ شکریہ۔ ماہر صاحب، آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ جناب ماہر گل محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ابتدائی حالات میں ناظرین تک پہنچا دوں، اور پھر آپ سے آپ کی یادیں جو ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، جناب ماہر گل محمد کا نام ابتدا میں بزرگوں نے شیر محمد رکھا، تاہم کسی بزرگ دانا و بینا کے کہنے پر ان کا نام بدل کر گل محمد رکھ دیا گیا۔ آپ کے والد گرامی کا نام ولی داد سنڈھل تھا۔ آپ تین بھائی تھے، ماہر نصرت علی، ماہر رستم علی اور ماہر گل محمد۔ 1738 میں لائل پور، جسے آج کل فیصل آباد کہتے ہیں، یہاں پیدا ہوئے۔ 1948 میں یہ فیملی سرائے سدھو منتقل ہوئی۔ ابتدائی تعلیم استاد مولوی تاج دین سے حاصل کی۔ 1955 میں مڈل، 1957 میں میٹرک سرائے سدھو سے، اور 1959 میں ایف اے، 1961 میں بی اے کیا ایمرسن کالج سے، اور 1974 میں ایل ایل بی پنجاب یونیورسٹی سے۔ 1978 میں ایم اے پنجابی گولڈ میڈل پنجاب یونیورسٹی۔ 1961 شعبہ تدریس سے منسلک ہوئے، اور 1975 میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول شمس آباد ملتان کے ہیڈ ماسٹر بنے۔ 1998 میں آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول گل محمد والا موضع شکرو والا میں ذاتی زمین دے کر آپ نے یہ اسکول بنوایا۔ بزم گل ملتان ادبی تنظیم ان کے نام سے منسلک ہے، جس کے بانی و صدر ماہر اجمل خاموش ہیں، جو ان کے بھتیجے ہیں۔ ماہر گل محمد کی آخری کتاب گل احمر شعری مجموعہ 2002 میں شائع ہوا۔ ایم فل میں ماہر گل محمد پر 2 بار تھیسس ہو چکے۔ پاکستان ٹیچرز فورم کے صدر رہے۔ 18 دسمبر 2002 کو آپ کی وفات ہوئی۔ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ 18 دسمبر آپ کی برسی ہے، اور اسی حوالے سے مخص نیوز کا یہ خصوصی پروگرام آج میاں غلام رسول صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جنہیں عرصہ دراز تک ان کی رفاقت کا شرف حاصل رہا۔ میاں صاحب، باتوں باتوں میں تیرا نام نکل آتا ہے، باتوں باتوں میں تیرا نام نکل آتا ہے، کتنا آساں ہے تیرا ذکر مسلسل رکھنا۔ آپ یہ بتائیے کہ جناب ماہر گل محمد سے آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی؟ ماہر گل محمد صاحب نے بی ایڈ کا داخلہ لیا، جی،
اور آخری دنوں میں 10 دن کے لیے حرم گیٹ سکول پڑھانے کے لیے آئے. اچھا. میں وہاں ٹیچر تھا تو اس وقت اتفاق سے میری ان سے کلاس روم میں ملاقات ہوئی. وہ پیپل ٹیچر کے طور پہ پڑھا رہے تھے، تعارف ہوا، اور پھر ان کی وفات تک وہ سلسلہ قائم نہیں رہا، بلکہ آج تک قائم ہے. واہ. اور انہیں بھولا بھی نہیں جا سکتا. بس ان کا سلوک، ان کے حسن سلوک، ان کی محبت، ان کا پیار اور ان کا خلوص اتنا زیادہ تھا، میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے میں اسے ناپ سکوں. جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی تو مجھے اپنے قریب نظر آتے. اللہ. پھر ہم پڑوسی ہو گئے، ایک دوسرے کے قریب رہنے لگے. صحیح فرما رہے ہیں. بس پھر ہمارا تعارف نہیں ہوا، بلکہ ایسا تعلق قائم ہوا. کچھ گھر میں تنہا تھے، اکثر دوپہر یہ اتوار کے صبح کا ناشتہ جو ہے وہ ہمارے گھر کرتے تھے. اچھا. ایسا بھی وقت آیا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ جو آپ کی رفاقت ہے یہ کم و بیش کتنے سالوں پر محیط ہے؟ بس آپ اس طرح کریں کہ 1965 میں انہوں نے بی ایڈ کیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک واہ 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 ان کے قریب رہا، وہ میرے قریب رہے ہیں. 1965 سے آج تک 2022 ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد ایک تو کلخانی ان کے اپنے دیش میں ہوئی تھی، دیہات میں ہوئی تھی. ایک کلخانی کے تمام اہل علم اور اہل ادب نے کیا تھا ان کی قریب والی مسجد میں. وہاں حضرات نے اچھے مقالے پڑھے تھے، ان کے بارے میں مضمون پڑھے تھے، گفتگو کی. ڈاکٹر انوار صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جتنے مضامین پڑھے گئے ہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اور انہوں نے میرا نام منتخب کیا. میں ان کے ذمہ لگاتا ہوں کہ یہ مضامین جمع کریں اور ایک کتاب کا بندوبست کریں. واہ 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 واہ. تو 3-4 مہینے میں یہ کتاب تیار ہو گئی. اس کا نام ہم نے نقش گل رکھا. واہ 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 واہ. یہ جو کتاب آپ کے سامنے موجود ہے یہ نقش گل کے نام سے، یہ سب آپ کی محنت کا ثمر ہے. جی ہاں جی ہاں. اس کے لیے ہم نے کوئی چندہ نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں. اور جب یہ کتاب چھپی تو یہ معلوم ہوا کہ کتاب کی تعداد کم ہے ہمارے پاس ہے. میرے پاس کتاب نہیں بچی. اور محبین جو ہیں وہ زیادہ ہیں. جو آئے مجھ کا 15 کتابیں دے دو. محمد اقبال خاکوانی میری بیٹھک میں آئے، کتاب چھپ چکی تھی، اور جو نیچے بیٹھ گئے کہتے ہیں کہ یہ استاد کی تڈی ہے، میں اس پر بیٹھتا ہوں، میرے حصے کی کتابیں دے دیں. وہ میرے استاد تھے. یعنی یہ ادب احترام. جی ہاں. اقبال خاکوانی نے میرے گھر آ کر بتایا، اور میں نے کہا جی کتنی کتابیں چاہیے، کتنی دے سکتے ہیں آپ؟ کم از کم 25 کتابیں دے دے. کمال ہے. اور 10 کتابیں انہوں نے 2 لائبریری پہنچوا دی، لانگ خباغ اور قلعہ، اور 5 کتابیں اپنے پاس رکھ لی. واہ. نظر میں وہ تو بظاہر ہے ایک شخص مگر، نظر میں وہ تو بظاہر تھا ایک شخص مگر، پتہ چلا کہ تھی آباد اس میں ایک دنیا. جی ہاں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ مہار صاحب نے ایک بڑی بھرپور زندگی گزاری. جی. بطور معلم، بطور ہیڈ ماسٹر، ٹیچرز رہنما. پھر آپ نے بہت سی کتب تصنیف کی، کچھ تالیف کی. آپ شاعر بھی تھے، کالم نگار بھی تھے، اور آپ کی بیٹھک میں بڑی بڑی قد آور علمی ادبی شخصیات ان کے سامنے ہاتھ باندھے بیٹھی رہا کرتی تھی، جو مجھے یاد ہے. تو یہ جو ان کا لکھنے کا سلسلہ ہے یہ کیسے شروع ہوا، اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے. میں عرض کرتا ہوں، یہ ماں صاحب پڑھانے کے بعد بالکل فارغ رہتے تھے. کچھ دیر گھر بیٹھتے، پھر احباب کے پاس بیٹھتے، پھر چنگی نمبر 9 میں کتابوں کی دکان تھی وہاں بیٹھتے. اکثر دوست احباب وہاں جمع ہو جاتے، اس قسم کی محفل لگتی تھی. ایک دن اتفاق سے ماں صاحب میرے گھر موجود تھے، اور آغا جمشید صاحب وہاں تشریف لائے. وہ ہیڈ ماسٹر تھے ہائی اسکول حرم گیٹ کے. باتیں ہوتی رہی تو وہ کہتے ہیں کہ بس میرا خیال ہے آپ کوئی کاروبار کریں. تو ماں صاحب نے پوچھا میں کیا کاروبار کروں؟ آپ نمک کا کاروبار کر لیں. ٹھیک ہے. نہ کوئی کھا سکتا ہے نہ کوئی کھاتا ہے، بڑی بچت ہوتی ہے، وہ دوسرا بھی بہتر رہے گا. اچھا. جب ماں صاحب نے حامی نہیں بھری، وہ بار بار کہتے جی کاروبار کریں. میں نے کہا نہیں ماں صاحب آپ کوئی کتاب لکھیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم میٹرک کے لیے انگلش کی گرامر کی کتاب لکھیں. تو بہت خوش ہوئے. مجھے کہتے ہیں کوئی اس وقت کتاب پڑھیے مڈل کلاسز کی، میں نے ساری پڑھی ہے. اچھا ایک کتاب مجھے دے دے. واہ. میں نے کتاب انہیں دے دی. کتاب اسی وقت انہوں نے ذہن بنایا اور دوسرے لکھنا شروع کر دی.
چند ماہ کے بعد 8ویں جماعت کی کتاب چھپ گئی، وہ کتاب ابھی میرے پاس موجود ہے۔ ہمارے ناظرین کو دکھائیے گا۔ یہ کتاب جی چند ماہ میں انہوں نے یہ کتاب مکمل کر کے چھاپ دی، اچھا، اور کتاب پھر بک گئی۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، ان کی ساری سیریز ڈیسنٹ کے نام سے؟ ساری کا نام جی۔ اچھا، جو نام بھی اس کتاب کا یہی نام رکھا انہوں نے۔ واہ 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 واہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے پاس لائبریری ہے شاندار، ہر قسم کی کتابیں ہیں، مطالعہ کے بڑے شوقین تھے۔ پھر کتابیں انہوں نے لکھنا شروع کی، مجھے بتاتے، مشورہ کرتے، تو یہ کتابیں یہ دکھائیں جی یہ تو اس میں جو کتب میرے پاس ہیں جو آپ نے مجھے فراہم کی ہیں، ایک یہ ناظرین ماحولیاتی تعلیم ہے جی، اور جناب ماہر گل محمد MA LLB اور مجلس ایوان تعلیم ماہر راج سادات کالونی ملتان، ان کا گھر آج بھی اسی نام سے موسوم ہے۔ جی، تو اس بارے میں بتائیے گا سر، اس میں ماہر صاحب نے کیا کچھ لکھا؟ اس میں یہ زیادہ یہ موسم حالات جو یہ لوگوں کو تکالیف ہوتی ہے، اور پاکستان میں فضائی آلودگی کے بڑے خاص طور پہ آلودگی کے بارے میں جی کتاب ہے، ٹھیک ہو گیا، بہت شاندار کتاب ہے۔ اچھا، غلام حسن حیدرانی دے افسانے، یہ کتابیں کسی اور کی لکھی، ماہر صاحب نے اسے ترتیب دیا ہے۔ اچھا جی ہاں، ماہر صاحب نے جن کے دوست تھے، ماہر صاحب نے ان کی ترتیب دی ہے جی، اچھا، ان کو درست بھی کیا ہے، ترتیب دے کر اچھا مکمل کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 1994 میں شائع ہوئی۔ جی، اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد دنیا اسلام کا مختصر تعارف، جی ہاں، یہ کتاب یہ بالکل آپ دیکھیں، یہ اسلامی مقامات، تاریخ اور جو اصل اصول ہیں اور اس کے بارے میں شاندار کتاب ہے جی۔ اور بعض لوگوں کو آسان باتوں کا پتہ نہیں ہے کہ کتاب کھول کر پتہ چلتا ہے کہ کتاب کتنی مفید ہے۔ یہ 1997 میں شائع ہوئی، جی، اور اس پر یہ آپ کا نام انہی کے دستے مبارک سے لکھا ہوا ہے، جی، انہی کے قلم سے۔ کتاب دی تھی اپنے بے لوث، مخلص، محسن، انسان دوست، علم نواز میاں غلام عباسی خدمت اقدس میں بڑے احترام کے ساتھ نیاز کیش گل محمد 27 جنوری 1998۔ تمام کی جو انہوں نے کتابیں مجھے دی اس نام کے ساتھ دی ہیں، اور آج تک میرے پڑھتے ہوں محفوظ ہے، وہ کتابیں محفوظ ہے۔ اور پھر یہ گل احمر، جی، جب وہ بیمار ہوئے ہیں، کچھ دیر دل کی تکلیف تھی، کوئی عارضہ ایسا ہوا، تو اکثر دوست احباب ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے، لیکن جب وہ فارغ ہو جاتے تو پھر فارغ نہیں رہتے، انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ شعر و شاعری پہ انہوں نے پہلے تو کبھی اسکول میں کوئی فن تقریب ہوتی اس کے لیے کوئی نغمہ لکھتے، کوئی دعائیہ لکھتے، لیکن جب وہ فارغ ہوئے اور طبیعت علیل تھی، لیکن لکھنے سے وہ پرہیز نہیں کیا کہ یہ میں تھکتا ہوں، نہیں، بلکہ انہوں نے نیا کام شروع کیا کہ انہوں نے شاعری شروع کی۔ اور اس کا انتساب برادر عزیز پروفیسر ڈاکٹر کرامت علی، پروفیسر فیاض احمد ہاشمی اور عزیزم حافظ ظہور احمد کے نام کیا۔ جی، بالکل ہمارے سامنے چھپی ہے جی۔ اور ماہر صاحب اس کے علاوہ یہ کتاب جو یہاں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، مسلسل پاکستان میں پرائمری تعلیم، تحقیقی اور تجزیاتی مطالعہ ماہر گل محمد، یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے جی، بڑی اہم کتاب ہے جی۔ اور یہ سب سے پہلے انہوں نے ایک یہ کتاب لکھی تھی، اس کے بعد دوسری کتاب پڑھی ہے سبز رنگ کی، یہ پڑھی ہے نیچے دنیا اسلام کا تعارف، وہ کتاب لکھی ہے جی۔ یعنی اس میں جو ہے وہ ہمارے یہاں جو پرائمری تعلیم ہے اس کے حوالے سے جو مطلب ہے کہ ایک تجزیہ ہے، مشکلات ہیں۔ اچھا، وہ نقش گل آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، جی، تو یہ نقش گل جو ہے یہ ان کا شعری مجموعہ ہے؟ نہیں، یہ نقش گل ماہر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو مضامین کے بعد ہاں ان کی کلخانی ہوئی، ایک تو کلخانی ہوئی ہے ان کے اپنے علاقہ میں، جی، خاندان انہوں نے اہتمام کیا تھا، جی، اس میں موجود تھے، لیکن دوست احباب سارے نہیں جا سکے، ڈاکٹر انوار احمد کرامت صاحب، یہ دوسرے لوگ، تو انہوں نے یہاں ان کے قریب مسجد اس میں اہتمام کیا اور اس میں مضامین پڑھے گئے، کچھ لوگ پہلے بتایا کہ اس میں شامل ہیں۔ اچھا ناظرین، گل احمر کے حوالے سے جو میرے پاس یہ رجسٹر ہے، یہ میری زندگی کی اساس ہے، اور اس میں کم و بیش جو ہے وہ پچھلے 40 سالوں کی اخباری کٹنگ جو ہیں وہ ساری موجود ہیں، اور ایسے 3 رجسٹر ہیں میرے پاس جس میں بڑے بڑے جو مضامین، کالمز، اخباری خبریں شائع ہوتی رہیں، یہ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی میں اتفاق سے
جو مہار گل محمد صاحب کے لیے میں نے یہ گل احمر پر مضمون لکھا روزنامہ بساط میں، وہ اس میں موجود ہے۔ یہ پورا کافی بڑا ایک کالم تھا اور اس پر مہار صاحب کی تصویر بھی ہے، میری تصویر بھی ہے۔ تو اس میں 2-3 جملے میں صرف مہار صاحب اپنا میاں صاحب پڑھنا چاہوں گا جی جی کہ مہار گل محمد نادم، ہو سکتا ہے کسی دوست کو میرے تخلص نادم پر بے چینی ہوئی ہو، تو اس کے حوالے میں یہ تو نہیں کہتا کہ فلاں تخلص کیا اور کیسا ہے، ہرگز نہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر ضرور ندامت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کا کھلے عام اعتراف کرے یا نہ کرے، جبکہ مجھے کھلے عام اس امر کا اعتراف ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، اور اس میں 2 جملے اور پڑھنا چاہوں گا کہ گل احمر کو پڑھنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ پاکستان میں پرائمری تعلیم، دنیا اسلام کا مختصر تعارف، ماحولیاتی تعلیم، ہک ہا بادشاہ، غلام حسن حیدرانی کے افسانے، فکر فراق فریدی، انگلش میں کمپریہنسو ویوز آف قائد اعظم جیسی تصنیفات اور تالیفات رکھنے والے ادیب قلمکار نے گل احمر کے ذریعے شعر و سخن کو ذریعہ اظہار بنا کر اپنی شخصیت کو مکمل کر لیا، اور اپنی زبان میں اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جیسے بارش کسی دھرتی میں اتر جاتی ہے، لفظ یوں دل کے نہا خانوں میں گھر کرتے ہیں، اور کیا ضروری ہے کہ انداز مسجع ہو بہت، حرف سادہ بھی اگر ہوں تو اثر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچا تو صحیح۔ ناظرین، جناب مہار گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ میاں صاحب سے بہت ساری باتیں جو ان کے پاس محفوظ ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے، ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے، ابھی میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی ہے۔ ناظرین، اور خاص طور پر نسل نو، جناب مہار گل محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہے۔ ان پر اگر گفتگو ہم کرنا چاہیں، میں اور میاں صاحب مل کر، تو ہم گھنٹوں ان پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اتنے موضوعات ہیں، ان کی شخصیت کے اتنے سارے پرت ہیں جن کو کھولا جا سکتا ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، ان کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، اور ان کی خوبیاں ہیں جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو میاں صاحب کے پاس جب میں جاتا ہوں ان کی بیٹھک میں، تو میاں صاحب ان کا ذکر کرتے ہیں، پھر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، پھر پرانی یادیں شیئر کرتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جناب جو ہے نا وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں سنی۔ تو میاں صاحب، یہ پاکستان ٹیچرز فورم، اس کا بڑا نام ہوا پورے پاکستان میں، تو اس کی بنیاد کب اور کیسے پڑی؟ مار صاحب اور ان کے ساتھ ماہرین تعلیم، یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات ملاقات کرتے تو یہ آپس میں مشورہ کرتے تھے کوئی تنظیم ہونی چاہیے پاکستان کی سطح پر، جس میں پرائمری سکول، ہائی سکول، کالجز، یہ سارے لوگ شامل ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوبارہ ڈاکٹر انوار احمد، پروفیسر کرامت صاحب، فیاض احمد حسین، مہار گل صاحب، کچھ ہیڈ ماسٹر صاحبان اس چیز کے شوقین تھے۔ اچھا۔ تو آخرکار طے ہوا کہ پاکستان ٹیچر فورم کے نام سے ایک تنظیم بنائی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور چاہے کسی ادارے کا کوئی معلم ہو وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے احباب اکٹھے ہوئے، تو پھر باقاعدہ طور پہ اس کا نام طے پایا، اور مہار گل محمد صاحب کو اس کا صدر بنا دیا گیا۔ کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو نہ بناؤ، کسی اور کو بناؤ، اور مہار صاحب صدر بن کر اتنے کامیاب رہے کہ بھائی اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ ماہ کے بعد پھر لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ سکول کے آدمی تھے اور کالج کے، یونیورسٹی کے اساتذہ بھی ان کا ادب اور احترام کرتے تھے جیسے ان کے شاگرد، جس کی وجہ سے یہ تنظیم کامیاب رہی۔ تو وہ تنظیم جو ہے پھر بعد میں، پہلے تو آپ ڈویژنل سطح پر اس کے عہدیدار رہے۔ کرتا ہوں یہ مہار صاحب کی بڑی جواں مردی ہے، اور ان کا حوصلہ اور ان کی سمجھ، بصیرت، جہاں کسی آدمی کو دیکھتے بھئی یہ لگاتار ہماری بات بھی مانتا ہے اور شوق بھی ہے
تو پنجاب ملتان کا انہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری بنا دیا. میں نے بہت کام کیا. تو میرے دوست ایک عزیز عبدالحافظ عبدالعزیز صاحب پروفیسر تھے, اب ریٹائر ہو گئے. وہ جب ٹیچر تھے تو وہاں کے لوگوں نے ضلع کا اسے صدر بنا دیا تھا. وہ میرے پاس آئے, میں نے مار صاحب سے تعارف کرایا. مار صاحب نے انہیں ضلع پنجاب کا صدر بنا دیا. انہوں نے بڑا کام کیا. مار صاحب خود وہاں جنگ جا کر جلسوں میں شریک ہوتے رہے. ڈاکٹر کرامت صاحب وہاں گئے, انوار صاحب وہاں گئے, میں گیا, اور ایسے لوگ تھے. جہاں جہاں اسی طرح کوئٹہ میں جہاں ان کی واقفیت تھی وہاں اس کا قائم کیا دفتر. اچھا. وہاں فنکشن ہوئے, میں بھی اسے شامل ہوا. واہ 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 واہ. اسمبلی ہال میں ٹھہرے. اچھا. اور وہاں فنکشن ہوا, لوگوں نے بڑی عزت کی وہاں صاحب کی. کیا بات ہے. اسی طرح مختلف پورے پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان میں پھر انہوں نے رسالہ جاری کیا, پاکستان ٹیچر فورم. اچھا, وہ رسالہ آپ کے پاس ہے؟ جی رسالہ میرے پاس ہے. ذرا وہ دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو. یعنی اس وقت سے لے کے آخر تک چھپتا رہا. مار صاحب کے بعد بھی ڈاکٹر کرامت صاحب صدر بنے, چھپتا رہا. یہ ناظرین دیکھیے گا پاکستان ٹیچرز فورم کا خبر نامہ جو باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا, اور اس میں یہ پیچھے مہار گل محمد صاحب کی تصویر آپ دیکھیے گا کہ کتنے خوبصورت قدآور شخصیت تھی, اور بڑی بڑی ان کی مونچھیں, اور جناب ہمیشہ خوش لباس رہا کرتے تھے جناب علی. یعنی کبھی نہیں دیکھا کہ انہیں جو ہے نا وہ کوئی عامیانہ لباس نہیں, ہمیشہ خوش لباس رہتے, اور بڑے باوقار انداز میں جو ہے وہ جہاں بھی جاتے, اور بڑی عزت اور توقیر انہیں ملتی. جب ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے تو اس وقت انہوں نے یہ رسالہ جاری کیا تھا. اچھا, اگر ہمارے ناظرین کو آپ دکھائیے, ذرا ہمارے ناظرین کو دکھائیے سامنے. یہ مجھے دیں, یہ لیں. ناظرین یہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول شمس آباد کا پہلا رسالہ ہے لوح و قلم, جسے مہار گل محمد صاحب نے جاری کیا. اور میاں صاحب بتا رہے تھے کہ پھر اس کے بعد اس رسالے کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے کیا رکھا گیا میاں صاحب؟ وہ رسالے کا نام القلم رکھا گیا تھا. اچھا, بعد میں اس کا نام جو ہے وہ یہ مجھے دکھائیے گا سر. پھر ناظرین اس کا نام تبدیل کر کے القلم رکھ دیا گیا, اور یہ مہار صاحب کی بیک سائڈ پہ پھر تصویر موجود ہے. اور بڑی یہ بات سن کے آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک اسکول کی سطح پر جو ہے وہ ایک رسالہ جاری ہو رہا ہے, جبکہ یہاں کالج اور یونیورسٹی تک میں جو ہے یہ سلسلہ موقوف ہو گیا. تو یہ دیکھیں نا, اس زمانے میں یعنی مہار صاحب کو اتنی دلچسپی تھی کہ وہ اس زمانے میں چاہتے تھے کہ اسکول جو ہے وہ ایک ایسی درسگاہ, ایک تعلیمی درسگاہ نظر آئے کہ جہاں ہمہ جہت جو ہے وہ کام ہو رہے ہوں, اور اس میں بڑے کامیاب رہے. اچھا میاں صاحب, مہار گل محمد مرحوم ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن میں بھی بڑے فعال رہے. جی بالکل. اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. یہاں ملتان میں چاہے دفتر کا کام ہو یا کوئی پرائیویٹ دوستوں کا کام ہو, جب تک مہار صاحب اس میں شامل نہ ہو وہ لوگ اعتبار بھی نہیں کرتے تھے, تسلی ہوتی تھی. کوئی نیا آدمی مہار صاحب کو دیکھتا تو وہ پہلے دیکھتا تھا بھی آدمی یہ کون ہے, پوچھتا تھا. اچھا, ایک چھوٹی سی بات ہے مجھے یاد آتی ہے. میرے گھر میں میرے بزرگ مولانا ابوالحسن قاسمی حج کر کے آئے. میں نے انہیں گھر بلایا, اور ان کے ساتھ 10-15 آدمی اور بھی تھے. مہار گل محمد صاحب تھے, ہیڈ ماسٹر پرنسپل تھے. اتفاق سے مختوم سجاد حسین صاحب وہ بھی موجود تھے اس میرے گھر میں. اچھا. ہاں, سامنے مہار صاحب بیٹھے تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ اس نے ساتھ والے آدمی کو گولی مار کے بتایا یہ شخص کون ہے جو مونچھوں والا بیٹھا ہے. اچھا. جی ہاں, یعنی ہمارے گھر میں مہار صاحب کا مختوم سجاد حسین کا تعارف ہوا. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کسی کا نام انہوں نے نہیں لیا, حالانکہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. ڈائریکٹر صاحب تھے, بورڈ کے چیئرمین تھے, ہیڈ ماسٹر صاحبان تھے, چاند ہیڈ ماسٹر, باقی دوسرے لوگ تھے. وہاں مہار صاحب کو دیکھ کے اس شخص نے کہا یہ کون ہے. واہ واہ, ان کی شخصیت ایک بڑا مطلب جادو تھا, ایک بڑا دلکش اور دل پسند اور باوقار تھی. تو اس آدمی یوں پوچھا کہ یہ کہو تو پھر ایک شعر میرے سامنے ہے کہ آئینہ دیکھ کر سنورتے ہیں سنورنے والے, آئینہ دیکھ کے سنورتے ہیں سنورنے والے, اور ہم سنور جائیں تو آئینہ دیکھتا ہے ہمیں.
تو ماہر صاحب واقعی مطلب ہے کہ ایک ایسی کرتا ہوں کہ شکل و صورت قد کاٹ اس کے لحاظ سے، اپنی معلومات کے لحاظ سے، علمی تدبر کے لحاظ سے، اور ان کی جو پیشین گوئی ہوتی تھی اس لحاظ سے، میں چونکہ ان کا ہمسایہ تھا، اکثر تشریف لاتے اور میری بیٹھک اپنی بیٹھک خیال کرتے تھے. جب کبھی تشریف تو صبح کے وقت وہ چائے بھی پی لیتے. میرا خیال ہے یاد پاتا ہے کہ 89 میں بیٹے کا رزلٹ آیا، ان کے نتائج بہت اچھے ہوتے تھے، لڑکوں کی پوزیشن آتی تھی، تو انہوں نے ناشتہ بھی کیا، میری بیٹی چائے لائی. اچھا. تو مجھے پوچھتے ہیں کہ بچی نے امتحان دیا تھا بیٹے کا، میں نے کہا یہ پاس ہو گئی ہے. تو بچی کی طرف رخ کر کے کہا آپ کے کتنے نمبر ہیں؟ تو اس نے بتایا جی میرے 600 نمبر ہیں. تو ایسے کر کے اور یوں کر کے گردن ہلا کر مونچھوں کو ہاتھ دے کر کہتے ہیں ہاں مضمون پوچھا کون کون سے مضامین ہیں آپ کے؟ کیمسٹری، فزکس، بیولوجی. تو اچانک کہتے ہیں اے بیٹی ڈاکٹر. میں خود حیران ہو گیا، بی ایس سی کر لے گی اور زیادہ سے زیادہ یہ بی ایڈ کر لے گی، اے بیٹی ڈاکٹر. بہرحال میرے سوچ جو تھی پتہ نہیں کہاں تک چلی گئی. وقت گزرتا آ رہا، اس نے ایف ایس سی کی. کبھی کبھی پوچھتے کیسی ہو رہی پڑھائی بچی کی؟ میں نے کہا ٹھیک ہو رہی ہے. امتحان ہو گیا، نتیجہ آنے والا تھا. تو میں نے پوچھتے ہیں کہ وہ کوئی معلوم ہوا ہے؟ میں کہا جی اچھے نمبر ہے، فی الحال یہ معلوم ہوا ہے، کل نتیجہ یہ پرسوں آ جائے گا. تو پھر وہ تشریف لائے، میں نے انہیں بتایا کہ اتنے نمبر آئے ہیں. جیسے نتیجہ آیا تھا دوپہر وقت، اسی دن عصر کے وقت تشریف لائے. میں آج تک حیران ہوتا ہوں ان کی ذہانت پر، سوچ اور فکر پر، نتائج پر. یہ بہت سے ان کے پاس پھول تھے، مٹھائی کا ڈبہ تھا. اچھا. انہوں نے میری بیٹی کے نام ایک لفافہ لکھا، 91 کی بات ہے، اس میں 500 روپے کا نوٹ تھا، اور بچی کے نام پر لکھا عزیزہ ڈاکٹر شائستہ برین. عزیزہ ڈاکٹر، میرے آنسو آتے. اب لفافہ میرے پاس محفوظ ہے. اللہ اللہ. میں پڑھتا ہوں تو یہ بات صاحب نے اس وقت لکھا تھا. میں سوچتا تھا اللہ کر اس کا داخلہ ہو جائے. چند دنوں کے بعد وہ بچی بہاولپور میڈیکل کالج میں داخل ہو گئی، وہ ڈاکٹر بن گئی. مار صاحب کی طبیعت علیل رہنے لگی. وہ اکثر آ کر کے انکل یہ گولی کھا لے، یہ صرف یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے. مار صاحب ڈاکٹر اشرف صاحب کے پاس گئے تھے یا ایک دو اور ڈاکٹروں کا. یہ میری بیٹی نے مشورہ دیا تھا انکل آپ ان کے پاس ضرور جائیں، وہ دل کے سمجھدار ہے. اور میرا ان کا علاج ہوتا رہا. اللہ 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 اللہ. معلوم نہیں کون سی بستی کے مکی ہیں، معلوم نہیں کون سی بستی کے مکی ہیں، کچھ لوگ میری سوچ سے بڑھ کر بھی ہنسی ہیں. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور واپسی کے بعد انشاءاللہ جناب ماہر گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو ساری دنیا میں کوئی تجھ سا نہیں ملتا. یقیناً ماہر گل محمد نادم رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے زندگی گزاری اور ملتان میں رہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کیا، اور آج ان کی یادیں ان کے رفیق محترم جناب پروفیسر میاں غلام رسول عباسی آپ سے شیئر کر رہے ہیں. میاں صاحب یہ بتائیں کہ ماہر صاحب کے بارے میں جو میں نے سنا کہ وہ بڑے سحر بیان مقرر تھے، اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ماہر صاحب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جیسے عالم تقریر کرتے ہیں، البتہ اپنے سکول میں یا کسی محفل میں یا جہاں ضرورت ہوتی تھی اتنی اچھی گفتگو کرتے، اچھا لہجہ ہوتا، اچھے لفظ کا استعمال کرتے، اچھا واقعہ بتاتے، ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق،
اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ماہر صاحب نے یہ بات یوں نہیں یوں کہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دوست احباب انہیں ساتھ لے جاتے، ڈاکٹر کے پاس کام ہے وہ ہماری سفارش کر دیں، مان لیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسی بات نہ کہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ تو ماہر صاحب نے ان کے سامنے کہا ہاں ٹھیک کہتے ہیں آپ، لیکن یہ آپ کے سامنے جتنے ڈاکٹر صاحبان کی یہاں لسٹ لگی یہ ساری اسی کرسی پر بیٹھ کر گئے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ بڑی جرات کی بات ہے۔ میں کہا یہ سارے اسی کرسی پر بیٹھے رہے ہیں، میں وہ دن دیکھوں گا جب یہ کام نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، نہیں بڑی جرات رندانہ تھی ان کے اندر۔ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی انہوں نے بحال کرا لیا۔ واہ واہ، ویسا واقعہ یاد نہیں ہے پر یہ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ واہ 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 واہ، یہ سارے آدمی اسی کرسی پر بیٹھ کر گئے۔ واہ واہ۔ اچھا، جو ماہر صاحب کی شام کو محافل جمتی ان کے صحن میں، اس کا ذرا حال وال بھی ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے۔ اس پہ مختلف اداروں کے لوگ آتے تھے، یعنی پاکستان ٹیچر فورم اس کے علاوہ یہ نہیں، جو اساتذہ سکولوں کے ہیں، پہلے ہر ایک کی مشکلات ہوتی، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اور اسی طرح جب بھی کوئی آدمی مشورہ کرتا، پوچھا، کوئی بات کرتا، اتنی پکی بات کرتے، کسی نے اسے چیلنج نہیں کیا یہ نہیں یوں نہیں یوں ہے۔ کئی دفعہ میں اور سید مہدی حسن طارق رحمۃ اللہ علیہ، ہم بھی اکثر شام کی ان محافل میں وہاں موجود ہوتے اور دیکھتے کہ بڑے بڑے لوگ مطلب ہے کہ وہاں جو ہیں اس محافل میں موجود ہوا کرتے تھے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان یہ ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن کے 6 سال وہ صدر رہے ہیں، 3 بار منتخب ہوئے، 3 بار منتخب ہوئے۔ واہ۔ اور ان کا، میں چونکہ وہاں موجود تھا، اکثر ان کے کاموں میں شریک ہوتا، مجھے کام بتاتے، کوئی علمی ادبی کوئی محفل ہوتی مجھے کہتے آپ یہ کر دیں۔ میں نے پہلی بار دیکھا جب سالانہ ٹورنامنٹ ہوئے، اس کا جو دعوت نامہ چھپا، آج تک میں حیران ہوں۔ اچھا، اس کارڈ کے دونوں طرف ابتدائی تقریب، پہلی تقریب اور آخری تقریب، انعامات کی تقسیم بھی اور اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کی تقریب بھی ایک کارڈ پہ چھپی ہوئی تھی۔ یعنی کہاں اس کا افتتاح ہوگا اور کس دن اس کی آخری تقریب ہے، تقسیم انعامات، اور اس کی جب کبھی کسی صدارت ہوئی ہے تو آدمی یہ دفتر سے آیا ہے، لاہور سے آیا ہے، یا کمشنر کو بلایا ہے، کم آدمی وہ نہیں بلاتے تھے۔ واہ 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 واہ، اور وہ لوگ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آئے۔ ہاں جی، یعنی کب سکول کی ان کی تقریبات ہوتی ہیں، ڈائریکٹر صاحب کو بلا لیا ہے، ڈی سی صاحب کو بلا لیا ہے، کمشنر صاحب کو بلا لیا ہے، بورڈ کے چیئرمین کو بلا لیا ہے، اس قسم کے لوگوں کو بلاتے تھے۔ واہ واہ واہ، اور جو وہاں بچے گفتگو کرتے تھے، کبھی کسی کے پاس میں نے کاغذ نہیں دیکھا۔ واہ 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 واہ۔ ہاں، مٹھی میں کوئی قید مجھے کیسے کرے گا، مٹھی میں کوئی قید مجھے کیسے کرے گا، خوشبو ہوں ہر ایک سمت بکھرنا تو مجھے ہے۔ ناظرین، یہ جو آج کا خصوصی پروگرام ہے، اس کا خیال مجھے یوں آیا میاں صاحب کی بیٹھک میں بیٹھ کر، جہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ تشریف لاتے رہے، اور مجھ جیسا کم علم طفل مکتب بھی وہاں حاضری دیتا ہے، کہ ماہر صاحب کے جو بھتیجے ہیں ماہر اجمل خاموش، جو ماہر صاحب کے بعد سارے علمی ادبی سلسلے کو چلائے ہوئے ہیں، اور بزم گل کے نام سے ایک ادبی تنظیم چلا رہے ہیں، اور اسی کے زیر اہتمام 18 تاریخ کو انشاءاللہ ماہر صاحب کی برسی پر جو تعزیتی پروگرام ہوگا، اس میں پروفیسر میاں غلام رسول عباسی صاحب کی انشاءاللہ صدارت ہوگی۔ زندگی بخیر تو میں بھی وہیں ہوں گا، اور باقی احباب بھی وہاں ماہر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ تو میاں صاحب کی جب میں آج صبح بیٹھک میں گیا تو یہ خیال آیا کہ ان کے حوالے سے ایک پروگرام ریکارڈ کر لیا جائے۔ میاں صاحب کے پاس بہت ساری یادیں موجود ہیں، تو اس طرح چلو ایک تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ تو میاں صاحب نے ایک تصویر دکھائی مجھے اپنی جوانی کی، کہ جناب اس میں ماہر گل محمد مرحوم بیچ میں کھڑے ہیں، اور یہ سائیڈ میں جو ہیں یہ پروفیسر میاں غلام رسول عباسی صاحب کی جوانی کی تصویر ہے۔ اچھا میاں صاحب، یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ ڈاکٹر انوار صاحب ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ ڈاکٹر کریم ملک صاحب ہیں۔ ہاں، پروفیسر کریم ملک صاحب، بڑا نام ہے۔ اور یہ ڈاکٹر عبدالروف شیخ جی شہید ہو گئے اللہ 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 2006 میں۔ تو ناظرین یہ دیکھیں
یہ جناب کتنی یادگار تصویر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جس میں بڑی بڑی قد آور علمی اور ادبی شخصیات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ ماہر صاحب کے پاس محفوظ ہے، انہوں نے بڑا اسے سلیقے سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میاں صاحب تصویر نکالیں، یہ آج جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے۔ اچھا میاں صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ماہر گل محمد مرحوم نے یقیناً ایک ایسی زندگی گزاری کہ جس پر جتنا بھی فخر و ناز کیا جائے کم ہے، تو ان کی تمام زندگی کا مطالعہ آپ کے سامنے موجود ہے، جی جی، ذائچہ آپ کے سامنے موجود ہے، تو نسل نو کو، ہمارے ناظرین کو ذرا ایک بڑا خصوصی اور جامع قسم کا میسج جو ہے وہ عطا فرمائیں کہ بھئی ان لوگوں کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور کس طرح ہم اپنی لائن یا لینتھ جو ہے درست کر سکتے ہیں، وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ لوگ ہمیں بھی یاد رکھیں۔ ایک تو ماہر صاحب نے بچپن سے جوانی تک جس طرح لڑکے تعلیم حاصل کرتے ہیں یا استاد سازہ کرام تساہل کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر ماہر صاحب کا خیال یہ تھا کہ بنیادی طور پہ بچے کی اصلاح کی جائے لفظوں کی لکھائی میں، لام کیسے ہوتا ہے، میم کیسے ہوتا ہے، دال اور بے بالکل لکیر کے اوپر آئے، اس قسم کی باتیں سمجھاتے تھے۔ اچھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ 8ویں تک تختی لازمی ہو، جس کو آج کل بالکل ترک کر دیا گیا ہے۔ اچھا اچھا، املا کے معاملہ میں، خوش خطی کے معاملہ میں، اور لڑکے کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، غلط استعمال نہ کرے، جو پڑھتے اس کے الفاظ معنی آنے چاہیے، اور میٹرک تک اس کے ٹینس بالکل ٹھیک ہوں، اور اپنے سکول میں وہ تفریح نہیں کرتے تھے، لگاتار پیریڈ ہوتے تھے، اور کسی لڑکے کو ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ چھٹی کر لے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو گھر والے کوئی سفارش کر کے چھوٹے بچے کی یہاں چھٹی کر دے۔ اچھا، جی ہاں، اتنا ان کا انتظام تھا، ویسے نہیں، ویسے نہیں۔ واہ واہ، اور میرے وقت میں ہر سال کوئی نہ کوئی پوزیشن آتی تھی، اور لڑکے ہر لڑکے کا داخلہ بھی نہیں ہوتا تھا، بے یاری داخلہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ فرسٹ بھی ان کے سکول کا لڑکا تھا اور سیکنڈ بھی ان کے سکول کا لڑکا تھا۔ اچھا، ہاں، واہ واہ، تو اس لحاظ سے آپ خود مطالعہ کے شوقین تھے، جہاں کہیں دیکھو ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی۔ اب یہ روایت تو آہستہ آہستہ اٹھتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ اب خلاصے آ گئے ہیں، استاد مختصر لفظ بتاتا ہے، شارٹ کٹ ہو گیا۔ آج یہ ہو گیا ہے کہ کالج میں لڑکے اردو نہیں لکھ سکتے۔ ابھی میں نے دیکھا ہے لڑکے نے عورت لکھا ہے الف کے ساتھ، دنیا لکھا ہے، آگے نوٹ کو نام بھی ڈال دیا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ میں نے پرچے دیکھے اور میں نے سارے ایسے لفظ اکٹھے کیے اور پرنسپل صاحب کو دکھائے، یہ طلب یہ 12ویں جماعت کی کافیت، اور آپ کہتے ہیں سارے لڑکے پاس ہو جائے، پھر ہم پاس کرا لیتے ہیں، لیکن حال یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جناب ماہر گل محمد ناظم رحمۃ اللہ علیہ ارباب علم و دانش کی نظر میں یہ جو ماہر صاحب نے مجھے رسالہ دکھایا تھا القلم، اس میں شعر ہے کہ زمین لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، یہ رنگ آسماں دیکھا نہ جائے۔ اس میں کم از کم ماہر گل محمد مرحوم کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا یہ اس کی فہرست ہے، اور جن کی تعداد کم و بیش 100 سے زیادہ بنتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر کرامت علی، حافظ اقبال خاکوانی، ڈاکٹر طاہر توسیع، مخدوم شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر عاصف کنالی، ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی، ڈاکٹر عبدالرؤف شیخ، پروفیسر بشیر احمد ملک، رانا ولایت علی، حاجی شریف صاحب، شمس القمر خٹک، یعنی ان گنت نام ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں جنہوں نے ماہر صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور وہ کتاب نقش گل آپ کے سامنے موجود ہے۔ میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی، آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے جناب ماہر گل محمد مرحوم کی برسی کے موقع پر جو خصوصی پروگرام اہل قلم نے تشکیل دیا اس میں آپ نے اپنے زرعی خیالات کا اظہار کیا، اور ہماری ناظرین کو نسل نو کو بتایا کہ ماہر صاحب نے کیسی زندگی گزاری۔ تو میری خواہش ہوگی کہ میں ان کا جو اپنا مجموعہ ہے گل احمد، اس میں سے چند اشعار پر پروگرام کا اختتام کروں۔ تو بارے دیگر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی خوبصورت محفل آپ نے سجائی اور مجھے دعوت دی ہے کہ ماں صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، میرے خیالات سارے کے سارے ماضی میں چلے گئے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، ان کی مسکراہٹ میرے سامنے ہے، اللہ ان کی باتیں میرے سامنے ہیں۔ میں تنہا ہوتا ہوں، کبھی میں اپنے آپ کو تنہا خیال نہیں کرتا، میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ماں صاحب میرے پاس موجود ہے۔
مار صاحب یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ مکس نیوز کا، اس میں ہمارے سی ای او جو ہے ملک اکمل وینس، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں آپ جیسے لوگ آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ سارا کریڈٹ ان کے لیے ہے۔ اچھا ناظرین، جناب ماہر گل محمد کے مجموعہ گل احمر سے چند اشعار دیکھیے گا کہ در و دیوار سے تو یہ اپنا گھر لگتا ہے، در و دیوار سے تو یہ اپنا گھر لگتا ہے، گھر اپنا ہے تو پھر دستک سے کیوں ڈر لگتا ہے، اور کون گزرا ہے آج کہکشاں کے راستے، جہاں کا ذرہ ذرہ زیر و زبر لگتا ہے، اور جس کی عظمت کو کریں ملائک بھی سجدے، وہ شاہکار فطرت صاحب نظر لگتا ہے، اور وہ جو مائل بکرم ہوئے ہیں نادم اب کے، میری شبینہ دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور آخری بات جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا اپنا کہ امن کے سفیروں کو بلاؤ، تو اس پر ماہر صاحب نے جو تضمین لکھی وہ یہ ہے، اس کے چند اشعار کہ یہ دنیا ہے آقا غلاموں کی دنیا، یہ دنیا تو ہے تیز گاموں کی دنیا، یہ دنیا تو ہے انتقاموں کی دنیا، یہ دنیا بدلتے نظاموں کی دنیا، بڑے گہرے پڑے ہیں اس میں کٹاؤ، امن کے سفیروں تم جلدی سے آؤ، بشر کو بشر کے ستم سے بچاؤ۔ تو ناظرین، جناب ماہر گل محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ہماری آج کی ایک کاوش قبول ہو۔ تو پروگرام اہل قلم سے راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.